نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز دوستو، شعبان المعظم سن 1444 ہجری کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم اگلا جمعہ رمضان المبارک کا ابتدائی پڑھ رہے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب شعبان ختم ہو رہا ہوتا اور رمضان المبارک شروع ہو رہا ہوتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک تقریر فرماتے، ایک خطبہ ارشاد فرماتے، ایک بیان فرماتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو یاد کیا اور اس خطبے کو آپ اور میرے تک پہنچا دیا۔ حدیث پاک کی کتاب ہے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح ابن خزیمہ، اس میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے یہ حدیث پاک موجود ہے، اور وہی خطبہ ہے جو حضور پاک نے شعبان کے آخر میں اور رمضان کے شروع میں ارشاد فرمایا۔ میں چاہوں گا اس خطبے کو تھوڑی تھوڑی تشریح کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ کئی فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جو لفظ رسول اللہ کے ہیں ان لفظ کے بولنے میں بھی اور سننے میں بھی برکات ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو جائے گی کہ حضور پاک بھی ان دنوں میں یہی کام فرماتے تھے تو ہم بھی وہی کام کر لیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو بات نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سمجھائی تھی اور صحابہ نے اس پہ عمل کیا تھا تو ہم بھی اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنے کے بعد ہمارے اندر وہ جذبہ آئے گا کہ رمضان المبارک کو ہم گزاریں گے نہیں بلکہ رمضان المبارک کو پا لیں گے۔ ایک ہوتا ہے گزار دینا اور ایک ہوتا ہے رمضان کی حقیقت کو پا لینا۔ گزارنا چھوڑیں، اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی حقیقت نصیب فرما دے۔ ان سلمان رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال یا ایھا الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، اللہ پاک نے تمہاری طرف ایک خاص مہینے کو، بڑے مہینے کو متوجہ فرما دیا ہے۔ مبارکن، اور یہ خالی بڑا مہینہ، خاص مہینہ نہیں ہے بلکہ بابرکت مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے مبارک ہونے میں کئی دلائل ہیں۔ ان میں پہلی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک رات شب قدر کی ایسی ہے جو 1000 مہینے تک بندہ عبادت کرتا رہے اس سے بڑھ کے ثواب ملے گا۔ اب ایک سال میں 12 مہینے ہیں، آپ 1000 مہینے کو ذرا سال کے ساتھ رکھ کے حساب لگائیں کہ 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں۔ یہ تقریباً 84 سال کے لگ بھگ کا زمانہ بنتا ہے۔ 1 صدی کو ٹچ کر رہا ہے یہ عرصہ۔ اگر اس ایک رات شب قدر، لیلۃ القدر کی عبادت نصیب ہو جائے تو گویا ایسا ہے کہ یہ بندہ 84 سال تک دن کا روزہ، رات کے نوافل، تسبیحات، وظائف، سنتیں، تلاوت، اللہ 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 رسول کرتے ہوئے اس نے گزار دیا، اور 84 سال میں اس نے اور کوئی کام نہیں کیا۔ یہ اس ایک رات کی عبادت، یہ نبی پاک نے پہلا نقطہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے کان مبارک کو متوجہ کرنے کے لیے کہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اہم مہینہ ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے اگلا جملہ فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ ایسا مہینہ ہے
جس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لازم قرار دے دیا ہے، تم نے اس روزے کو ادا کرنا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اپنے قرب کا ذریعہ تمہاری رات کی عبادت کو بنا دیا ہے۔ رمضان المبارک کے رات کے ابتدائی حصے میں عبادت تراویح ہوتی ہے، 20 رکعت تراویح اور 3 وتر، اور رمضان المبارک کے رات کے آخری حصے میں 8 رکعت نماز تہجد ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کی عبادت کو اللہ کے قرب کا ذریعہ فرما دیا کہ جو آدمی رات کی عبادت کرتا ہے اس رمضان المبارک میں، وہ اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہو جائے گا، عام دنوں کے معاملات ایسے نہیں ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک کی رات کو ہمیں عبادت میں گزارنا چاہیے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں بات سننا، میں تمہیں ایک مزید جملہ ارشاد فرمانے لگا ہوں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام تیسری دلیل ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، اگر اس میں ایک نفل آپ نے پڑھ لیا جو ایک نفل ہے، تو گویا آپ نے عام دنوں میں فرض نماز پڑھی ہے، اتنا ثواب ملے گا۔ یعنی نفل نماز، نفل وظائف، نفل تسبیحات جو ہمارے اوپر لازم فرض واجب نہیں ہے، آپ بیٹھے آپ نے 100 دفعہ اللہ اللہ کر لیا، آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی ہیں، تو 1 رکعت نماز نفل فرض کے برابر ہے، تو 2 رکعت نماز نفل 2 فرضوں کے برابر بن جائے گی، گویا آپ نے اس طرح کیا ہے۔ یہ تیسری دلیل۔ چوتھی دلیل ارشاد فرمائی اس کی افضلیت کی، فرمایا ومن ادا فیہ فریضۃ، نفل تو فرض بن جائے گا، لیکن جب مسلمان فرض نماز پڑھے گا، فرض عبادت کرے گا اس مہینے میں، کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، عام دنوں میں 70 فرض نماز برابر کا ثواب ملے گا اس ایک مہینے کے ایک فرض پر۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دینے لگا ہوں، آپ نے رات کی عبادت بطور نفل کی ہے، 20 رکعت تراویح آپ نے پڑھی ہے، تو یہ 20 رکعت نفل نہیں ہے، اللہ کے ہاں 20 رکعت فرض کا ثواب ہے۔ اوکے، اب آئیے نمازوں پہ۔ صبح کی نماز آپ نے پڑھی، تو جو صبح کی نماز آپ نے رمضان المبارک میں ادا کی، یہ ایک صبح کی نماز نہیں ہے، آپ نے 70 صبح کی نمازیں پڑھ لی ہیں ایک وقت میں۔ یہ اللہ کے ہاں کنسیڈر ہو رہا ہے، یہ وہاں کی کاؤنٹنگ بتا رہا ہوں۔ اور جو آدمی دن کے 5 فرض پڑھ لے، تو اب 70 کو 5 سے دیں ضرب، کتنا بنے گا؟ 70 کو 5 سے ضرب دیں جی، 350 فرائض ایک دن کے بن جائیں گے ہم 5 نمازوں کے اوپر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی زیادہ ہمیں پوری بات ارشاد فرما دی۔ ٹھیک ہو گیا؟ چوتھی دلیل۔ 5ویں پر آئیے، نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، مسلمانوں ایک بات کا بڑا دھیان رکھنا، یہ مہینہ جذبات کا نہیں ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے۔ کیا مطلب؟ جس مالدار کے پاس مال زیادہ ہو، پیسے زیادہ ہوں، چور کی نظر اسی کی جیب پر ہوتی ہے، اور عین اس وقت جب اسے مال مل رہا ہو، آپ نے دیکھا اکثر ڈکیٹی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ بینک سے کچھ پیسے نکلوا کے یا ATM سے نکل رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ چور کی نظر اس مال پر ہے جو تازہ مالدار بن رہا ہے۔ تو شیطان ہے نا، شیطان نے دیکھا یہ ایمان سے ایماندار بن رہے ہیں، رحمت سے رحمت دار بن رہے ہیں، نیکیوں سے نیکوکار بن رہے ہیں، خطاؤں کی توبہ مل رہی ہے، نفل فرض کے برابر فرض 70 فرضوں کے برابر مل رہا ہے، ایک رات کی عبادت 84 سال کی عبادت کے برابر، 1000 مہینے کے برابر مل رہی ہے شب قدر۔ تو اس نے کہا چلو ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالوں، جذبات میں دلائے گا، گالیاں دلوائے گا، گناہ کروائے گا، ناجائز غصے میں بلائے گا، اس طرح کی باتیں کریں گے تو شیطان آپ کے ایمان کے ایماندار ہونے پہ ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہوگا۔ تو نبی پاک نے احتیاط فرمائی، فرمایا لوگو وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرِ، اس مہینے میں یہ کام نہیں کرنے، اس مہینے میں آپ نے نیکیوں کو بچانا بھی سیکھنا ہے، خالی نیکیاں کرنا نہیں ہے، اصل نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرِ، یا رسول اللہ ایک بندہ غصہ کرے میں صبر کر لوں، ایک بندہ جذبات میں آئے میں صبر کر لوں، ایک بندہ کچھ اوپر نیچے کہہ دے میں صبر کر لوں، تو مجھے کیا ملا؟
وہ تو غصہ کر کے اپنی انا کو بھرم کا قائم رکھ کے چلا گیا، میرا کیا بنا؟ فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، میرا بیٹا تجھے رب العزت فرماتے ہیں صبر تو کر لے، اس کے بدلے میں جنت کے اندر گھر میں تیرا بنا دوں گا۔ یہ 5ویں دلیل نبی پاک نے ارشاد فرمائی اس مہینے کے مبارک ہونے پر، اس خطبے کا 5واں پوائنٹ۔ تو لہذا صبر، میں اسی کے تحت ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ آپ سے زیادتی پر بات کر ہی لے نا تو اسے ایک ہی جواب دیں، انی صائم، میں روزے میں ہوں، بابا میرا روزہ ہے، جزاک اللہ، بس اگلا جملہ بند۔ اگلی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بک بک نہیں کر سکتا، میں تیرے ساتھ بے حیائی نہیں کر سکتا، میں تیری طرح گالیاں نہیں دے سکتا، یہ جملہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، میرا روزہ ہے۔ اگلے کو حیا کر کے سمجھ لینا چاہیے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو اسی لیے بس یہ نیکی کرنے کے بعد بچانا بھی ہے۔ یاد رکھیں صرف دوا سے بات نہیں بنتی جب تک احتیاط نہ ہو، جب تک پرہیز نہ ہو۔ ایسے دوائی کیا اثر کرے گی؟ آپ کے میں ٹینکی بھرنے کے لیے واٹر پمپ لگوا دیا ہے، لیکن ٹینکی میں اتنا بڑا آپ سوراخ رکھوا دیں، وہ خاک بھرے گی اس کو؟ اس موٹر نے کیا کام کرنا ہے؟ تو ہمارے پاس نیکیاں تو آ رہی ہیں لیکن شیطان ہمارے گناہوں کے سوراخ کرواتے جا رہا ہے، ہم نیکیاں یہاں ڈماڈول کر کے جا رہے ہیں تو پیچھے فائدہ۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے 5ویں چیز ارشاد فرمائی۔ آؤ 6 نمبر پہ نبی پاک فرمان لگے وَهُوَ الشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ، صرف صبر نہیں کرنا بلکہ یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ مواسات، غم خاری کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کے درد کو محسوس کرنا، دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا، دوسرے کی دقت کو اپنی دقت سمجھ کے اس کے معاملات کو حل کرنا۔ غم خاری، خاری فارسی زبان کا لفظ ہے، خردن مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کھا لینا، یعنی دوسرے آدمی کے غم کو تم کھا لو، اس کو صحت دے دو، اس کو راحت دے دو، اس کو آسانی دے دو۔ یعنی اگر تمہارے پاس کوئی اس کی دکھ کا مداوا ہے، اس کی تکلیف کی، مشکل کی، آسانیوں کا کچھ معاملہ موجود ہے تو حسب توفیق اس کی غم خاری کریں۔ یہ 6 نمبر پہ نبی پاک علیہ السلام نے رمضان المبارک کی برکات ارشاد فرمائی۔ 7واں نمبر فرمایا شہرن، یہ نہ سمجھنا میں اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوں، میری سحری افطاری میں کیا بچے گا، میرے بچوں کے پاس کیا بچے گا، میں نے عید کے کپڑے، اپنی شاپنگ اپنے فیملی کے لیے کرنی ہے، ان کے لیے کیا ہوگا، یہ نہ سمجھنا کیا ہو جائے گا۔ فرمایا وَشَهْرٌ يُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، ایماندار تم ہو، روزے دار تم ہو، رب کریم نے وعدہ کیا ہے رمضان شروع ہوگا میں اس کے رزق کو بڑھا دوں گا، ان کے رزق کو بڑھا دوں گا۔ اور میرے دوستو رزق کئی طرح سے بڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ میری ایک غیر مسلم سے بات ہوئی ہے آن دا چیٹ، نیٹ کی بات کر رہا ہوں، اس نے سوال کیا کہ مجھے اس حدیث پہ اشکال ہے، مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، تمہارے نبی پاک نے فرمایا ہم نے تو دیکھا ہے تم تو دوپہر کا کھانا بھی چھوڑ دیتے ہو، عام دنوں میں 3 بار کھاتے ہو، ان دنوں میں 2 بار کھاتے ہو، تمہارا تو رزق گھٹ رہا ہے، بڑھ نہیں رہا۔ یاد رکھیں اگر اس طرح کے اعتراض آئے تو بندہ اعتراض کا جواب ڈھونڈتا ہے، لیکن بعض اوقات بد دماغ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو سوال میں کر رہا ہوں بس یہ لا ینحل ہے، اس کا جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس کا رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق بڑھ جاتا ہے مومن کا، مجھے بتا رزق کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگا کھانے پینے کو۔ میں نے کہا رزق کا ایک معنی ہے، رزق کے کئی معنی ہیں، شریعت میں موجود ہے۔ مسلمان کی قسمت تقدیر میں کچھ برا تھا، اس نے وہ نیکی کر لی جس کی بنیاد پہ اللہ خوش ہوا، تقدیر اچھی کر دی گئی، یہ بھی تو رزق ہے۔ اس کی اولاد نہیں تھی، اللہ نے کرم کیا اس کو اولاد دے دی، یہ بھی تو رزق ہے۔ اس کی شادی مقدر نہیں تھی، اس نے رمضان کی نیکیاں کی، اللہ نے مقدر میں شادی کرا دی، یہ بھی تو رزق ہے۔ اس کی بچیاں ہی بچیاں تھی، بیٹے نہیں تھے، اولاد نرینہ مل گئی، یہ بھی تو رزق ہے۔ اس کی عمر بڑھا دی گئی، یہ بھی تو رزق ہے۔ اس بندے کے آخرت سے عذاب ہٹا دیا گیا، یہ بھی تو رزق ہے۔ اس آدمی کو کوئی نیکی کی توفیق دے کے ایک گھرانے کے بجائے 4 5 10 گھرانوں کا رکھوالا بنا دیا گیا، یہ بھی تو رزق ہے۔ اس بندے کے آخرت کے معاملات سدھر گئے، یہ بھی تو رزق ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں دعا قبول نہ ہوئی ہو، جب آخرت میں اٹھے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا فرمائیں گے جو اس صبر پہ اس کو ملے گا، یہ بھی تو رزق ہے۔ غیر مسلم سمجھتے ہیں 2 نوالے روٹی کا نام رزق ہے، 4 گھونٹ پانی کا نام رزق ہے، اسے رزق کہتے ہیں۔ تو اپنا سموں لے کر رہ گیا۔ میں نے کہا اب رزق کا ایک معنی جانتے ہیں، تصویر کا ایک رخ جانتے ہیں، تصویر کے کئی رخ ہوتے ہیں۔
تصویر کے معاملات سامنے ہوتے ہیں. جس نبی نے یہ بات کی ہے اس نبی کی حدیث لاوارث نہیں ہے، اس نبی کی شریعت موجود ہے، اس نبی کی وضاحت موجود ہے، اس نبی کی معاملات موجود ہے، تو پورا دیکھنا چاہیے. آدھی بات ہم کیا کریں؟ تو میرے دوستو، نبی پاک نے 7ویں دلیل ارشاد فرمائی. آؤ 8ویں دلیل. نبی پاک فرمان لگے من فطر فیہ صائما، صرف اپنا روزہ نہ رکھنا، کسی کے روزے افطار کی بھی ترتیب بنا لینا، افطاریاں بھی کرانا. من فطر فیہ صائما، کسی ایک مسلمان کا روزہ تم نے افطار کرا لیا، کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اللہ تعالیٰ نے 2 انعامات تمہارے لیے مقرر کر دیے ہیں. نمبر 1، تمہارے گناہوں کا کفارہ دے کر معافی کا پروانہ ملے گا، اور رجسٹر جہنم سے تمہارے نام کو مٹوا کے فرشتوں سے تمہیں پاک کروا دیا جائے گا. عتق رقبتہ من النار، لفظی ترجمہ رقبہ گردن کو کہتے ہیں، عتق آزادی کو کہتے ہیں، تمہاری گردن کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ لفظ ہے. گردن کو پکڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گردن پکڑنے کا معنی ہوتا ہے کسی پہ قابو کر لو. کہتے ہیں نا اس کی گردن میرے ہاتھ میں ہے، یعنی میں اس پہ قابو ہوں، اس پر قبضہ کر چکا ہوں، یہ ہر طرف سے باؤنڈڈ ہے. یہ ہوتا ہے گردن پکڑنا. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ 8ویں نمبر پہ تمہیں انعام یہ دے رہا ہے، ایک مسلمان کی افطاری. پورے مہینے میں ایک مسلمان کی افطاری کی بات ہے، 10 کی نہیں کہہ رہا، روزانہ کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا. اللہ دے بہت اچھا. جیسے آپ حرمین میں دیکھیں، یقین مانے وہاں عرب کے چھوٹے چھوٹے بچے جو دسترخوان پہ اپنے بڑوں کے ساتھ ٹھہرے ہوتے ہیں، بڑی لجاجت سے لے کے آتے ہیں آپ ہمارے پاس افطاری کر لیں. تو ڈیلی بیسس کی بنیاد پہ اللہ دے تو بندہ کرے، لیکن یہ ڈیلی بیسس بھی نہیں ہے، یہ ایک بندہ پورا مہینہ بھی نہیں ہے. یہ انعام صرف ایک بندہ ایک مرتبہ پر ہے. اور نیکی ایک ہے کہ افطاری کراؤ. انعام 2 ہیں. کان مغفرۃ لذنوبہ، فرمائے لوگوں لفظی ترجمہ مغفر کہتے ہیں فائٹنگ کیپ، جنگ کی ٹوپی. وہ جنگ کی گولیوں سے جو بلٹ پروف کیپ ہوتی ہے، یہ بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے، وہ گولیوں سے بلٹ سے بندے کو محفوظ رکھتی ہے. مغفر کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کے آخرت کی جہنم کی عذاب کی چنگاریوں سے رب تمہیں محفوظ کر دے گا. مغفرۃ لذنوبی، تمام گناہ، ذنب ایک ہے، ذنوب پلورل ہے، جمع ہے، تمام گناہوں کا کفارہ. وعتق رقبتہ من النار، اور جہنم سے آپ کی گردن چھوٹ جائے گی، یعنی رجسٹر جہنم سے تمہارے نام کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا. آؤ سنیں، جب یہ 8واں نقطہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. ایک غریب شخص تھے، 2-3 اکٹھے بیٹھے تھے صحابہ میں، انہوں نے اپنی جیب کو بھی ٹٹولا اور اپنے ایمان کے دل کو بھی سامنے رکھا، اور یہ نتیجے پہ پہنچے کہ ہم کسی مسلمان کی افطاری نہیں کروا سکتے، ہمارے پاس اتنا کھانے پینے کا اپنا ہی کام ہوتا ہے، دوسرے کیا دیں گے. انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے اسی پر ایک سوال کر دیا اس دوران خطبہ کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو ایک بات. جی بیٹا بتاؤ. اب وہ اٹھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بات ارشاد فرما دی ہے. قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم. ایمان ہمارا آپ کے سامنے ہے، ہماری معیشت بھی آپ کے سامنے ہے. ہم جتنے بیٹھے ہیں نا 3-4 جو سوال والے اٹھے تھے، ہماری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم کسی مسلمان کو پورا مہینہ ایک دن بھی افطاری کرا پائیں، یہ ہمیں نہیں مل پائے گا سوال. وہ زمانہ جو جنگوں کا زمانہ تھا، جب ایک چادر پہن کر دوسری چادر کی بندے کو احتیاج رہتی تھی، جب اتنی غربت کا زمانہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے بعض اوقات پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوں، جب اتنی غربت کا زمانہ ہو کہ پیٹ پہ پتھروں کے معاملات ہوں، ان دنوں میں افطاری کا دسترخوان سجانے کی کتنی بڑی بات ہوتی تھی. تو انہوں نے جو بات کی اپنی حقیقت پہ بات کی. کہیے تو پھر بڑے بڑوں کو ثواب اللہ دے گا، ہم جیسے چھوٹوں پر کیا ہوگا؟ ہم معیشت کے معاملات میں چھوٹے ہیں، ایمان کے معاملات میں تو دنیا میں نبی کے ایک صحابی کی ایک نیکی پوری امت سے افضل ہے، لیکن ہماری معیشت کے معاملے میں یہ پرابلم ہے. نبی پاک علیہ السلام کو رحمت للعالمین رب نے فرمایا. نبی پاک علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے جواب لیا ہے نا، وہ اسی موقع پہ ان کو جواب ارشاد فرمایا، اور بڑے پیار سے فرمایا بیٹا آپ کیا سمجھتے ہو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کو افطاری کہتے ہیں؟ جب حضور یہ بات فرما رہے ہیں صحابہ کے چہرے کھل اٹھے کہ اب ہمارے لیے کوئی جو ہے نا ہماری بخشش کا سامان بھی بننے کی تیاری ہو گئی. کہ یعطی اللہ ھذا الثواب،
من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مزقۃ لبن، کہ بیٹا 3 چیزوں میں کوئی ایک کر پاؤ گے؟ کہ یا رسول اللہ کیا؟ کہ میرا رب فرماتا ہے پانی کے ایک گھونٹ پلانے کی بھی اگر تمہیں طاقت ہو جس سے روزہ افطار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کھجور کا ایک دانہ کھلانے کی اگر تمہیں توفیق ہو، وہاں ان کے کھجوروں کے باغات تھے، کہ ایک دانہ کھلانے کی توفیق ہو، او مزقۃ لبن، یا لسی کا ایک گھونٹ پلانے کی بھی اگر تمہیں توفیق ہو، یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی میں یہی 2 انعام کہ اس کی گناہوں کی معافی اور جہنم کے رجسٹر سے آزادی عطا فرما دوں، اور یہ ایسا ثواب ہوگا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ۔ یہ نہ سمجھنا میں نے اس کو افطاری کرائی اس کا ثواب مجھے ملا، نہ تمہیں تمہارا ملا، اسے اس کا ملا، نہ اس کی کمی ہوئی نہ تمہاری کمی ہوئی۔ یہ 8ویں نمبر کا فضیلت کا معاملہ تھا، اور اس پہ ایک سوال اور جواب تھا۔ آؤ نامہ پوائنٹ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں اس مہینے کو 3 حصے کر رہا ہوں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ 9ویں نمبر کا پوائنٹ رسالت مآب ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ میرے رب کریم نے تمہارے اوپر 3 خصوصی پیکیجز تیار کر دیے ہیں۔ پہلے 10 دنوں کو رب العزت نے رحمت کے 10 دن ارشاد فرما دیے۔ کیا معنی؟ ان 10 دنوں میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح چھن چھن کے برسے گی، اور جب بارش برستی ہے اس کا حساب کنویں کا نہیں ہوتا۔ کنواں کہتا ہے پیاسا میرے پاس چل کے آئے، میں پیاسے کے پاس چل کے نہیں جاؤں گا۔ یہاں کنویں پیاسے والی بات نہیں ہوتی، بارش رب العزت کی رحمت ہوتی ہے، وہ ہر اس گھر پہ، ہر اس در پہ اور ہر اس فرد پہ برستی ہے جسے ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو۔ جو بارش مانگے اسے بھی ملتی ہے، جو نہ مانگے اسے بھی ملتی ہے۔ اولہ رحمتن، فرمایا رمضان المبارک کا پہلا عشرہ تمہارے لیے اللہ کی رحمت بارش کی طرح برسے گی۔ مجھے بتائیں جب بارش برستی ہے، کھیت لہلہانے لگتے ہیں، موسم سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، بیماریاں ختم ہو جاتے ہیں، چرندوں کی چہک مہک لہک شروع ہو جاتی ہے، ہر طرح کے معاملات میں سکون کے معاملات سامنے ہوتے ہیں۔ یہ پانی کی بارش ہے۔ جب رب العزت کی رحمت کی بارش برسے گی، وہ دن میں بھی، وہ رات میں بھی، وہ صبح میں بھی، وہ شام میں بھی، وہ ابتدائے دن میں بھی، انتہائی دن میں بھی، ابتدائے رات میں بھی، انتہائی رات میں، ہم جاگ رہے یا ہم سو رہے، اس رحمت سے ہمارے کپڑے نہیں دھلیں گے، ہمارے گناہ دھلیں گے، ہماری نیکیاں آئیں گی سامنے۔ یہ ہے اولہ رحمت۔ فرمایا یہ پہلا عشرے کا پیکج۔ اوسطہ مغفرۃ، جو دوسرا عشرہ ہوگا 11 روزے سے 20ویں روزہ تک، اس میں اللہ رب العزت طرف سے تمہارے اوپر مغفرت کے سیلاب بہائے جائیں گے، مغفرت تمہارے گناہوں کی معافی کے پروانے۔ لیکن اس حدیث پہ ایک لفظ غور کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ دوسرے عشرے میں پہلی رحمت ختم ہو جائے گی، یہ نہیں فرمایا، اس کو رکھا کہ وہ رحمت برقرار رہے گی، ایک انعام مزید مل جائے گا، ایک پیکج ایکسٹرا ہوگا۔ کیا؟ اب معافی بھی شروع ہو جائے گی، اب مغفرت بھی مانگو تم اللہ سے، یہ بھی شروع ہو جائے گی۔ جہنم سے معاملات میں جتنے گناہ کیے تھے وہ گناہ جہنم لے جانے کے سبب تھے نا، تمہیں معافیاں ملنا شروع ہو جائے گی۔ گناہ گاروں کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک گناہ گار وہ ہے جس کے گناہ ہیں، گناہ لکھے جاتے ہیں، توبہ کر لے معاف ہو گئے نا، ورنہ لکھے جاتے ہیں۔ اور ایک گناہ گار ایک ہائی ایکسٹریم پہ ہے، وہ یہ جس کے گناہ بھی لکھے جاتے ہیں اور جہنم کے رجسٹر میں اس کا نام بھی درج کر دیا جاتا ہے۔ غلطیاں تو ہم سے ہوتے ہیں، لیکن ہر بندے کا تھانے کا رجسٹر میں نام اندراج نہیں ہوتا، ہر بندے کا وہاں نامینیشن کے ساتھ اس کی ترتیب نہیں ہوتی کہ کوئی مسئلہ ہو اس کو اٹھا لیا جائے۔ وہ کوئی خاص ہوتا ہے جس کے ساتھ اس طرح کی بدماشی کے معاملات پہ حکومت وقت یہ کام کر لیتی ہے۔ فرمایا جب تیسرا عشرہ آئے گا تو جن نے خود کو بدنصیب بنا لیا تھا کہ گناہ کر کے جہنم کے رجسٹر میں اپنے نام کو درج کروا لیا تھا، اب رحمت الہیہ ان افراد کی طرف متوجہ ہوگی۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور تیسرے عشرے میں اللہ رب العزت فرمائیں گے
اب تو نیکیاں شروع کر دی ہیں، اگرچہ نام ان کا جہنم کے رجسٹر میں تھا، فرشتوں جتنے یہ ہیں ان سب کے نام رجسٹر سے مٹا دیں۔ اس میں بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مغفرت ختم ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ تینوں باتوں میں ایک چیز مشترک ہے، پہلے رحمت اترے گی، دوسرے عشرے میں مغفرت ملے گی، رحمت بھی ہوگی، تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی ملے گی، مغفرت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی۔ پچھلی چیزیں ختم نہیں ہو جائیں گی، وہ چل کے معاملات ہوں گے۔ یہ 9ویں نمبر پہ رسالت مآب نے رمضان المبارک کے بابرکت ہونے کی دلیل ارشاد فرمائی۔ آئیے 10واں پوائنٹ، نبی پاک نے فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار۔ خصوصاً وہ لوگ سنیں جن کے ماتحت ملازمین موجود ہیں، چاہے میرے گھر کے، چاہے میری دکان کے، چاہے میرے کاروبار کے، چاہے میرے باقی کھیتی باڑی کے معاملات کے دیکھنے میں جو میرے ملازمین ہیں، میرے ماتحت ہیں، سرونٹ ہیں، جو مجھے سروس مہیا کر رہے ہیں، یہ ان کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ 10واں پوائنٹ فرمایا اس مہینے میں تمہارا ملازم روزے سے ہے، تم نے اس سے محنت تو لینی ہے، پورا سال لے رہے ہو، تنخواہ بھی دے رہے ہو، اس مہینے میں ایک کام کرنا، تنخواہ میں کمی نہ کرنا، اجرت وہی رکھنا، محنت میں ان کو کچھ ٹائم میں کمی کر دینا کہ اس دفعہ تھوڑا کر لو۔ یہ پورے مہینے کا پیکج بتایا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، اس دفعہ تو نے رات کو دکان پہ چھٹی نہیں کرنی، اس دفعہ کپڑے بھی بیچیں گے اور اس دفعہ جوتیاں بھی بیچیں گے، اس دفعہ کپڑے سیئیں گے بھی صحیح، تو درزی کے معاملات پہ ہے، تو لینے کے معاملات پہ ہے، تو بیچنے کے معاملات میں ہے، تو باقی معاملات میں، یہی تو سیزن ہے، پوری رات بیٹھیں گے، چھوڑ تراویوں کو پھر پڑھ لیں گے بعد میں جا کے۔ ہمارے یہاں یہ ترتیب ہے۔ میں ایسے معاملات جانتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ کپڑے کاٹنے میں کاٹ کے نا، وہ ان کا شاگرد ہے، تو اس کو تراویوں پہ اس نے نہیں بھیجا، کہا بعد میں گھر جا کے پڑھ لینا، نفل ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، گھر جا کے آپ پڑھ لیں گے، تراویح آپ کی بیٹا ہو جائیں گی، آپ گناہ گار نہیں ہیں، باجماعت پڑھیں ثواب ہے، لیکن آپ رات کو سونے سے پہلے 20 رکعت 3 وتر آپ نے پڑھ لیا، اوکے، کوئی آپ کے اوپر جہنم، کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کے مالک صاحب کو تو ایک پیکج مل رہا تھا، اس نے اپنا پیکج ضائع کر دیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو اس موقع پہ اپنے مملوک کو، جو اس موقع پہ اپنے ماتحت کو نرمی دے گا، اور اب اس کو 2 انعام دیں گے، غفر اللہ لہ، تمام گناہوں کو اللہ خود مٹا دیں گے، وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور فرشتوں کو کہیں گے کہ ڈائریکٹ میرے حکم سے اسے جہنم کے رجسٹر سے کاٹ دو۔ باقیوں کے معاملات فرشتوں کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، اس کے معاملات ڈائریکٹ ذات الہی کے ساتھ متعلق۔ یہ ہم نے چھوڑ دیا پیکج پھر تو۔ یار صرف پیسے کمانے کا سیزن ہے، نیکیاں کرنے کا سیزن نہیں ہے، عبادت کا سیزن نہیں ہے، اسے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایز اے مسلم ہمیں سوچنا چاہیے، اگر کچھ غلطی ہوگی تو چھوڑ دے، یہ نہ سمجھیں کہ میرا پیسوں کے آمد و رفت کا معاملہ کم ہو جائے گا۔ نہ بابا، میں شروع میں پوائنٹ آپ کی خدمت میں رسالت مآب کا عرض کر چکا ہوں، شہر فیہ یزداد رزق المؤمن، فرمایا اس میں مومن کا رزق بڑھے گا، یہ بات طے ہے، یہ طے ہے۔ یہ 10واں پوائنٹ۔ آؤ 11ویں نمبر کا پوائنٹ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، میں تمہیں 11ویں نمبر پہ رمضان مبارک کی عظمت سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، 4 کاموں میں زیادہ ترتیب شروع کر دینا۔ جی یا رسول اللہ، فرمائیے وہ 4 کام کون سے ہیں؟ فرمایا خصلتین لا غناء بکم عنہما وخصلتین ترضون بہما ربکم، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا 2 چیزوں سے اللہ راضی ہوگا، 2 چیزوں سے بس تم نے مانگنا ہے، ڈائریکٹ تمہاری ذات کے ساتھ نہیں ہے، بس تم نے کرتے رہنا ہے۔ یا رسول اللہ ارشاد فرما دیں، جن 2 چیزوں سے رب نے راضی ہونا ہے وہ بھی کریں گے، جو باقی 2 چیزیں ہیں وہ بھی کریں گے۔ فرمایا فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، وہ 2 کام جس سے تم اپنے اللہ کو راضی کر لو گے، فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، ایک تو کلمہ طیبہ کے پڑھتے رہنا اور ایک استغفار پڑھتے رہنا، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، جس وقت تسبیح ختم ہو آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندہ کہہ دے۔ نمبر 2، استغفر اللہ، کم از کم اتنا، ورنہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پورا ہے، اتنا بھی پڑھ لینا، استغفر اللہ ثواب میں پھر بھی شامل ہے۔
بعض اوقات بندہ لمبا تسبیحات کا وظیفہ نہیں کر سکتا، تو استغفر اللہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ یہ استغفار کی کئی برکات ہیں، اس میں ایک برکات اولاد کا ملنا بھی ہے، ایک برکات نعمت کا ملنا بھی ہے، ایک برکات دولت کا ملنا بھی ہے، ایک برکات آسمان سے بارش کا آنا بھی ہے، ایک برکات قرضے اترنے کا بھی ہے۔ یہ تمام برکات استغفار کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ فرمایا یہ 2 کام تم نے کرنے ہیں۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ، ایک 2 ہو گئے، وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ، اور وہ 2 کام جو تم نے کرنے ہیں وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، وہ تمہارے اللہ نے کرنے ہیں، بس تم نے مانگنے ہیں۔ وہ کون سے؟ فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ جہنم سے پناہ دے دے۔ یہ 2 کام کرتے رہو گے اللہ عطا فرمائے گا، جنت کا سوال، جہنم سے پناہ، یہ 2 کام تم نے کرنا۔ رب العزت سے بندہ مانگے تو صحیح نا، شیطان کی پٹی ہوتی ہے، نہیں پہلے وضو کر، بڑے سیدھا کعبے کی طرف منہ کر بیٹھ کے پھر دعا مانگ، چلتے پھرتے کوئی دعا ہے؟ بابا قرآن کریم نے کہا بھی ان لوگوں کو اللہ کا ولی ہے کہ جو چلتے پھرتے بھی اللہ سے بات کرتے رہتے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوتے، بیٹھتے، لیٹتے، سب چیزوں میں اللہ یاد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف میں مصلی پہ آ کر دوزانو بیٹھوں گا اس وقت اللہ سنتا ہے، میرا اللہ اس وقت نہیں سنتا۔ میرا اللہ دل کے چھپے ہوئے بھید کے اندر کے معاملات سے، اس بھید کے پیدا ہونے سے پہلے بھی واقف ہے۔ میری ماں میرے چہرے کی فیس ریڈنگ کر کے میری بات سمجھ جاتی ہے، میں اس کے سامنے جھوٹ بولوں پکڑا جاؤں۔ میرا باپ میری فیس ریڈنگ کر کے میری آنکھوں میں چھپے ہوئے بات کے معاملات میں میرا چور یا میری حقیقت پکڑ لیتا ہے، وہ رب تو میرا خالق و مالک و رازق ہے۔ تو اسی لیے یہ چیز نہ رکھیں، ہر وقت اللہ سے مانگیں۔ 11واں پوائنٹ، 12واں اور آخری پوائنٹ رسالت باب نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا۔ حضور فرمان لگے وَمَنْ سَقَى صَائِمًا سَقَاءُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ فرمایا اگر میں اس کو کس طرح آپ کے سامنے تشریح کروں، اس میں ہم سارے مبتلا ہیں اس غلط۔ وَمَنْ سَقَى صَائِمًا، کہ ایک روزہ دار کو پانی پلا لیا نا، سَقَاءُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي، اللہ اس شخص کو بڑے پروٹوکول سے میرے حوض کوثر پہ بھیجے گا اور میں اس کو پانی پلاؤں گا، اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت کا، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اسے 50,000 سال میں دوبارہ پیاس محسوس نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ جنت چلا جائے گا، پھر اس کی بھوک پیاس اپنے مقام پہ جا کے کھلے گی، اسے حاجت محسوس نہیں۔ یہ میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں جن کی زبانیں چلتی ہوئی نہیں تھکتی۔ میری ماں سارا دن میرے چولہے پہ ٹھہر کر گرمی میں روزے کے ساتھ ٹھہر کے میرا کھانا پکاتی ہے، اور شام کو اگر نمک کم ہے تو میں پلیٹ اٹھا کے پٹک دیتا ہوں۔ میری بہن بھی تو روزے کے ساتھ بیٹھی ہے، جو میرے لیے پانی کو ٹھنڈا کر کے رکھ کے بیٹھی ہے، اور میں اسے کہتا ہوں پانی بھر دے، میں پانی اٹھا کر نہیں پلا دیتا اس کو، یار میرے لیے نیکی نہیں ہے؟ میری بیوی نے تو سارا ٹائم میرے لیے کھانا پکایا ہے، وہ بھی تو روزے سے تھی، اس نے گھر کے معاملات بھی دیکھے ہیں، بچوں کو بھی سنبھالا ہے، اور میں نے اس سے پانی میں تھوڑا ٹھنڈا اوپر نیچے، کوئی نمک کھانے میں اوپر نیچے، میں نے پلیٹ اور گلاس اٹھا کے پٹک دیا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، مجھے صبر کرنا چاہیے۔ اگر افطاری وہ پکا رہی ہے تو پانی میں رکھ دو نا یار، اور نہیں تو کولر اس نے رکھ دیا ہے، بھر کے میں اپنے ہاتھ سے پلا دوں، کون سی موت پڑ جائے گی؟ یہ انعامات ہمارے لیے ہیں۔ میں تبھی اس پہ رکا ہوں کہ میں کس طرح اس کو ایکسپلین کر پاؤں، کس طرح آپ کے ذہنوں میں اس درد دل کو اتار پاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12ویں نمبر پہ ہمیں سمجھایا۔ اس پہ ہمارا حق ہے، صرف باہر والوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، اپنے گھر کے ساتھ بھی معاملہ ہے۔ اس معاملے کو 1000% کی بنیادوں پہ دیکھنا چاہیے۔ اللہ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔